بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان والے کا مسئلہ اصل دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ دیکھتے دیکھتے ہی گزر جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کسی بیان میں سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دیا؟ 950 سال دین کی دعوت دیا، دین سمجھایا۔ کتنی لمبی عمر ہو گئی؟ تو میں نے کہیں بیان میں سنا تھا کہ ان سے کسی نے ان کے آخر وقت میں پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا، کیسا لگا؟ آپ کی تو بڑی لمبی عمر۔ فرمایا ایسا لگ رہا ہے ایک گھر کے 2 دروازے، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ جب اتنی لمبی عمر والے کا یہ احساس ہے تو ہم لوگ 60-70 والے ہمیں کیا لگے گا؟ اور اب تو پوچھو کیا لگ رہا ہے، اس لیے کہ اب جو عمر ہوئی اتنی، اب پوچھو کیا لگ رہا ہے تو پلٹ کے دیکھو تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ابھی تو کیا دن تھے، کیا کر رہا تھا، کیا ہوا اور یہاں پہنچ گیا۔ اس لیے ایمان والے کا مسئلہ کہ اس کا عقیدہ مرنے کے بعد ایک زندگی جو ختم نہیں ہوگی، اس لیے ایمان والے کا مسئلہ بول رہا ہوں کہ ہم تو ایمان لائے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ختم ہوتے ہی جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہ ایک ایسی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ اچھوں کے ساتھ ہمارا حشر کر دے تو ہم اچھے بننے کی کوشش کریں گے، اچھے کام کریں گے تو اچھوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور حدیث پاک کا مطلب ہے کہ تم میں وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اچھے ہیں یا خراب ہیں، اس کو ہم خود اپنا جائزہ بغور لیتے رہیں، کرتے رہیں، کیوں گھر میں ہی رہنا ہے۔ اور ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر تو رہتی ہے، لیکن کب ہم اصلاح کرتے ہیں؟ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم انہیں زور سے بولتے ہیں، اس سے پہلے کوئی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اور وہ وقت سمجھانے کا نہیں ہوتا، غلطی کے وقت کا وہ سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہو سکتی ہیں جس کو وقتی طور پہ اسی وقت سمجھانا پڑے گا، لیکن اکثر غلطیاں ایسی نہیں ہیں۔ اس غلطی کو اس وقت نظر انداز کیا جائے ایسا کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے سنا ہی نہیں، میں نے سمجھا ہی نہیں، اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ اللہ پاک میں کیسے سمجھاؤں، میں اسے کیسے سمجھاؤں، مجھے ڈھنگ دے دیجیے، مجھے وہ طریقہ، وہ پیار، وہ اخلاص، وہ الفاظ، وہ جذبات جس کی وجہ سے یہ سمجھ جائے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور یہ غلط کام چھوڑ دیں۔ تو جب یہ سب ہوگا تو اس پہ غصہ شامل نہیں ہوگا، اور پھر اللہ سمجھا دیں گے کہ اب کہو۔ اور جب اسی ٹائم سمجھانا چاہتے ہیں تو اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، غصے کے ساتھ نفرت بھی ہوتی ہے، حقارت بھی ہوتی ہے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری اتنی خرابی کا اثر اس پر غلطی کرنے والے پہ پڑتا ہے، ہماری خرابی کا اثر کیوں ہم سے دور ہو جاتا ہے اور ہم کو خراب سمجھنے لگتا ہے بجائے اصلاح ہونے کے۔ اس لیے اصلاح کی فکر تو ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن غلطی کے وقت ہی اصلاح کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ نظر انداز کر کے اس کے لیے موقع تلاش کرنا، دعا مانگنا، اللہ سے طریقہ مانگنا، اور پھر اس کی اصلاح کی بات کرنا۔ تو اب جب دعا ہو گئی اور اچھے ڈھنگ سے سمجھایا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، سمجھ جائے گا، ہاں اعتراف کر لے گا گھر میں جو بھی ہوگا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، تو کوئی حرج کی بات نہیں، پھر تسلی کی بات، ہاں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں کیا ہے، توبہ کر دو بس، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔